ہاں ہم سوچتے ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، اور دیکھو تو صحیح ہم کتنے برے برے کام کر جاتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ایک گلاس میں دودھ ہو، اسی میں شراب رکھی جا سکتی ہے؟ شراب اس میں صحیح رہے گی؟ بتاؤ، ایک گلاس میں دودھ اور شراب رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے۔ تو پھر ہم ایک چیز میں اچھی بری چیز کس طرح کر سکتے ہیں؟ بتاؤ، بری چیز جو ہوتی ہے وہ اچھی چیز کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ کیا کر دیتی ہے؟ بری چیز اچھی چیز کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ آج ہم شادی کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم یوں کہہ کر آتے ہیں کہ آ جانا، عیاشی ہو رہی ہے، آ جانا، بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، آ جانا۔ اگر ان کو حقیقت کا سامنا کرا دیں ہم اپنی بیاہ شادیوں کا، برا ماننے والی بات نہیں، بات حقیقت ہے، یہ حقیقت۔ اگر ہم لوگوں کو اپنی حقیقت کا سامنا کرا دیں کہ جس کو ہم سنت کا نام دیتے ہیں، جس کو ہم نکاح کا نام دیتے ہیں، جس کو ہم شادی کا نام دیتے ہیں، جس کے ذریعے ہم خوشیاں مناتے ہیں، اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ کیا کیا جاتا ہے؟ اگر ہم حقیقت بتا دیں تو لوگ آئیں گے ہمارے گھر پر، لوگ تعلق جوڑیں گے؟ نہیں جوڑیں گے، لوگ تعلق نہیں جوڑیں گے۔ تعلق کیوں نہیں جوڑیں گے؟ کیا کہو گے جا کے؟ آ جانا بھائی، عیاشی کی جائیں گی، آ جانا، آپ سب کی دعوت ہے۔ کس لیے؟ ہمارے گھروں پر بے پردگی کی جائے گی، ہمارے گھروں پر ناچ گانا کیا جائے گا، جو کوٹھوں پہ کیے جاتے ہیں، ہاں جو مجرے کیے جاتے ہیں، ہمارے گھر پہ بے حیائی پھیلائی جائے گی۔ بے حیائی کہاں ہوتی ہے؟ بازاروں میں ہوتی ہے، اللہ کے نافرمان والی جگہوں پر ہوتی ہیں۔ بے حیا کون ہوتے ہیں؟ نافرمان جو گندے کام کرنے والے ہوتے ہیں، جو غلط راہوں پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ کس چیز کا پیغام دے کر آؤ گے؟ ہمارے گھر ناچ گانے ہوئیں گے، ہمارے گھر عیاشیاں ہوئیں گی، ہمارے گھر شراب پی جائے گی۔ کتنے مسلمان ہیں جو شراب پی کر ناچ گانا کرتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو بے حیائیاں پھیلاتے ہیں۔ شادی کے نام پر بے حیائی، شادی کے نام پر سنت زندہ ہو رہی ہے، سنت زندہ ہو رہی ہے۔ ارے میرے بھائیو، یہ شادی ہے یا بربادی ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ شادی ہے یا ہماری بربادی ہے؟ ہم رب کو راضی کر رہے ہیں یا ناراض کر رہے ہیں؟ ہم حلال کام کے ساتھ حرام بھی اور حرام زیادہ، دیکھو تو صحیح ہم کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے گھر میں خوشیاں لا رہے ہیں یا نحوست لا رہے ہیں؟ بتاؤ، ہمارے گھر میں خوشی کا دن ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ہمارے گھر میں خوشی کا دن ہے، مثال کے طور پر شادی ہے، بھائی سنت زندہ ہو رہی ہے، خوشی کا ماحول ہے، خوشی کی باتیں ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ناچ گانے؟ ایمان والے، اللہ کو ماننے والے ان چیزوں کو کرتے ہیں؟ بتاؤ، کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ارے خوشی ایک دن کی تو ہوتی ہے، ارے خوشی کا دن کبھی کبھی تو آتا ہی ہے، ناچ گانے کر لو میرے بھائی، یہ خوشی کا دن نہیں ہے۔ جس سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہو، جو اللہ کا حکم نہ ہو، جو نبی کا طریقہ نہ ہو، تم اسے خوشیاں بتاتے ہو؟ جس کو بے حیائی کہا جاتا ہے، جس کو اللہ ہم سب کو معاف کرے، اللہ ہم سب کو معاف کرے، جس کام کو زانی انسان کرتے ہیں، جس کام کو وہ لوگ کرتے ہیں جن کا قبر پر یقین نہیں ہوتا ہے کہ قبر کے اندر کیا ہوگا، جن کو اعمال کے دن پر یقین نہیں ہوتا ہے، جن کو حساب کتاب کے دن پر یقین نہیں ہوتا ہے، جن کو جہنم پر یقین نہیں ہوتا ہے، جن کو اپنے اللہ پر یقین نہیں ہوتا ہے، وہ لوگ اس چیز کو کرتے ہیں کیونکہ ان کو یہ پتہ ہوتی ہے، یہ یقین کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کا علم ہی مضبوط نہیں ہے، تو یہ اپنا آپ کو اس بات کو پتہ لگا کر رہتے ہیں کہ ہمیں سب پتہ ہے، سب پتہ ہے، انہیں کو اس میں پتہ ہوگی، لیکن میرے بھائیو یہ جہالت ہے، یہ شادی نہیں، یہ ہماری بربادی ہے۔ ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں، جب امام صاحب آتے ہیں نکاح پڑھاتے ہیں تو وہ چند بات بتا دیتے ہیں، دین کی بات بتا دیتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے جی۔ نکاح ہوتی ہے، اب تھوڑا ذرا بات پر غور دو، جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جو میں اہم آپ کو بات کا نچوڑ بتانا چاہتا ہوں، تھوڑا غور کرو اس بات کے بارے میں۔ نکاح ہوتا ہے، قبول کرایا جاتا ہے لڑکی سے بھی اور لڑکے سے بھی۔ جب نکاح ہو جاتا ہے تو امام صاحب دعا کراتے ہیں،
دعا کراتے ہیں۔ دعا میں کن الفاظوں کو کہتے ہیں آپ سنتے ہیں؟ کن الفاظوں کو کہتے ہیں؟ یا اللہ اس جوڑے میں محبت پیدا فرما، ان سے نیک صالح اولاد نصیب فرما، ہے جی، ان کو نیک اولاد نصیب فرما جو فرما بردار ہو۔ کیا ہو؟ فرما بردار، عزت کرنے والی، ان کی قدر کرنے والی۔ ذرا دیکھو تو سے یہ جو دعا ہو رہی ہے، یہ جو نکاح ہو رہا ہے، یہ کس ماحول کے بیچ میں ہو رہا ہے؟ گھروں پر ڈی جے بجائے جا رہے ہیں، گھروں پر ناچ گانا ہو رہا ہے، گھروں پر مجرا کیا جا رہا ہے۔ جو ماں بنے گی اس کو ناچنے والی بنا رکھی ہے، اور وہ بھی خوشی خوشی ناچ رہی ہے۔ جو باپ بنے گا وہ خوشی سے عیاشیاں کرا رہے اپنے گھروں پر، خوشی سے ناچ گانے کرا رہا ہے۔ اور اللہ معاف کرے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شراب پی کر بھی ناچتے ہیں۔ ان سے کون سی نسل پیدا ہوگی بتاؤ؟ ناچنے گانے والی پیدا ہوئیں گے۔ جب یہ سوچتے ہیں ہماری اولاد فرما بردار ہو، تو یوں کیوں نہیں سوچتے کہ ہم فرما بردار نہیں تو اولاد کہاں سے فرما بردار ہوگی؟ بتاؤ، سوچیں اس بات کے بارے میں۔ جب ہم خود فرما بردار نہیں ہیں، جب ہم خود سمجھدار نہیں ہیں، تو ہماری اولاد کس معاشرے میں جنم لے گی؟ کہاں پر پیدا ہوگی؟ کہاں اپنی پرورش پائے گی؟ ہمارے سامنے، ہمارے گھر میں وہ ہمارے ناچ گانے دیکھے گی، تمہارے ناچ گانے دیکھے گی، تمہارے منہ سے نکلتے جملے وہ کس انداز میں ہے؟ گالیوں کے انداز میں ہے، دعاؤں کے انداز میں، محبت کے انداز میں، بے حیائی کے انداز میں؟ وہ تمہارے الفاظوں کو دیکھے گی، تمہارے ناچ گانوں کو دیکھے گی، گھر کے رویے کو دیکھے گی، تمہاری زندگی کے سب کے نیچروں کو دیکھے گی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے پروان چڑھے گی، تمہیں دیکھتے ہوئے تمہارے جیسے بنے گی۔ ہاں، تمہیں دیکھتے ہوئے تمہارے جیسے بنے گی۔ جب ہم نے اپنے اللہ کو بھلا دیا، اپنے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو اولاد ہماری فرما بردار ہوگی؟ ہماری اولاد فرما بردار ہوگی، عزت کرنے والی ہوگی؟ میرے بھائیوں، میں نے یوں سنا ہے، پڑھا تو نہیں ہے، سنا ہے کہ اگر باپ چاہتا ہے، اگر والدین ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد فجر کی نماز پڑھے، یعنی نماز قضا نہ کرے، فجر کی بھی نماز پڑھے، تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ تہجد میں کھڑے ہوں، تہجد کی نماز پہلے وہ پڑھیں، تب بچہ فجر کی نماز پڑھے گا۔ سب غافل ہیں، سب غافل ہیں، کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ آج ہم نے اپنی زندگی کو کیا حال کر لیے ہیں، آج ہم نے اپنا اعمال کیسے بنا لیا ہے، آج ہم نے اپنی نسل کو کس طرف چلایا ہے۔ دیکھو، نسل سے کیوں امید رکھتے ہیں جب ہم نے خود اپنی غفلت میں زندگی گزاری ہے، جب ہم نے خود اپنا اعمال برے بنائے ہیں۔ بتاؤ، وہاں دعائیں کی جا رہی ہیں، اللہ نیک اولاد ہو۔ اولاد نیک کہاں سے ہو؟ گھر میں نیک کام ہی نہیں ہے، نیک بات ہی نہیں ہے، نیک رویے ہی نہیں ہے لوگوں کے۔ نیک اولاد کہاں سے ہو؟ کہتے ہیں صلاح الدین ایوبی پیدا ہو، کیا کہتے ہیں؟ محمد بن قاسم پیدا ہوں۔ ہاں، نیک لوگ، فرما بردار لوگ، بڑے بڑے عالم پیدا ہوں۔ یہ عالم پیدا ہوئیں گے، ان کوکوں سے عالم پیدا ہوئیں گے جو ناچنے گانے والی بنی پڑی ہیں۔ ان کوکوں سے عالم فرما بردار پیدا ہوئیں گے، عزت دار، عزت کرنے والے لوگ پیدا ہوئیں گے، جو ناچنے گانے والے، جو بے حیائی پھیلانے والے، جو ایک دوسرے کی عزت نہ کرنے والے، جو اپنے آپ کو چھپا کر نہ رکھنے والے، ان سے فرما بردار پیدا ہوں گے۔ بتاؤ، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ایسی ہی تھیں؟ آپ کی بیویاں ایسی ہی تھیں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ایسے ہی تھے؟ ان کی بیویاں ایسی ہی تھیں؟ اولاد ایسی ہی تھیں جیسے آج ہم ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کہنے والے، ان سے محبت کا اظہار کرنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، کیا آج ہم ویسے ہی ہیں؟ بتاؤ، اس دن کو بھلا کر خوشیاں منا رہے ہیں، غفلت انتہا پار کر رہی ہے، سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ایک گلاس میں دودھ اور شراب دونوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں۔ ناچنا گانا بھی ہے، بے حیائیاں بھی ہیں، سنت کا پیغام بھی ہے، ہاں نیک کام بھی ہے، اور ساری بے حیائی کی چیزیں بھی ہیں۔ کوئی کہنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ ایک دن آتا ہے خوشیوں کا، ایک دن آتا ہے خوشیوں کا۔ میرے بھائیوں، یہ خوشیاں نہیں ہیں، یہ ایک دن نہیں ہے، ایک دن نہیں ہے۔ انسان کے ناکام ہونے کے لیے ایک گناہ ہی بہت ہوتا ہے،
انسان کے ناکام ہونے کے لیے ایک گناہ ہی بہت ہوتا ہے، اور یہ بے حیائی والی زندگی جنہیں کتنے ٹائم رہے گی؟ ذرا تصور کرو، ذرا سوچو تو صحیح۔ آپ کے پاس ایک ہی موقع ہے، کبھی کبھی دن آتا ہے، اگر انسان زہر کھا لے تو اس کو 10 دفعہ کھانا پڑے گا اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے 10 بار کھانا پڑے گا، یا ایک بار میں کام ہو جائے گا؟ بتاؤ۔ اگر کوئی ایک بندہ، اللہ ہم سب کے حفاظت فرمائے، ہر انسان کی حفاظت فرمائے، کوئی بندہ ناچ رہا ہو، اگر اس کی روح نکل جائے اس وقت، یہ کبھی کبھی خوشی اس کا کام آ جائے گی؟ بتاؤ اس کا کیا ہوگا؟ کوئی انسان شراب پی رہا ہو اور اس کی روح نکل جائے، یہ کبھی کبھی کی خوشیاں نہیں ہیں جس کو میرے اللہ نے منع کرا ہے۔ میرے بھائیو، وہ حرام ہے، منع ہے، وہ ہمارے فائدے کی چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ کو ناراض کر کر ہم خوش ہو سکتے ہیں؟ اللہ کو ناراض کر کر ہمارے گھر میں خوشیاں آ سکتی ہیں؟ بتاؤ۔ گھروں میں ہمارے چین سکون ہو سکتے ہیں؟ پھر ہم کہیں کہ جوڑے میں تو محبت ہی نہیں ہے، بہو لے کر آئے ہیں، عزت نہیں کر رہی ہے، تمیز نہیں ہے، بہو کو قدر نہیں کرتی ایک دوسرے کی، ہاں ساس سسر کی قدر نہیں کرتی ہے، دولہے سے یا فلاں سے محبت سے نہیں بولتی ہے۔ کیا سکھایا اسے؟ تم نے گھر کا نیچر کیا بنایا ہے؟ تمہارے گھر کی زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ تم نے اپنی زندگی کو کیا بنا رکھا ہے؟ بتاؤ، سوچو۔ ایک کوے کو اگر ہم دیکھیں، ایک کوے نے ہمیں اتنا بڑا پیغام دیا، اتنا بڑا میسج دیا کہ ہم سب کی عقل میں آنے کے لیے بہت زبردست ہے۔ ایک بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے اور اس ٹکڑے کو وہ کوہ چھین لیتا ہے۔ کیا کر لیتا ہے؟ چھین لیتا ہے۔ تو وہ بچہ بلبلانے لگتا ہے، رونے لگتا ہے۔ تو اس کی ماں آتی ہے اور کوے کو خوب سناتی ہے، خوب الٹی سیدھی کہتی ہے۔ تو اس کوے نے جو جملے بولے نا، ہوئے ہوئے، آج ہمارا حال وہی ہے، ہمارا وہی حال ہے کہ اس نے کہا، اپنی برائی نظر آتی نہیں تم کو اور دوسروں کی برائی بہاتی نہیں تم کو۔ یہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا آج سے کافی ٹائم پہلے، کہ اس نے کہا اپنی برائی نظر آتی نہیں تم کو اور دوسروں کی برائی بہاتی نہیں تم کو۔ ہم جب خود غلط کر رہے ہیں، لوگ دوسروں کا مال ہڑپ کر بیٹھ گئے، لوگ دوسروں کی زندگی تباہ کر کر بیٹھ گئے، لوگ دوسروں کے ساتھ غلط کھلواڑ کر کر ان کی زندگیاں خراب کر کر بیٹھ گئے، ہاں ان کے حقوں کو داب کر، ان کے مالوں کو چھین کر بیٹھ گئے، ان کے ہڑپ کر پی کر بیٹھ گئے، ان کے سارے مالوں کو، لوگوں کے مالوں کو حرام طریقے سے پی کر بیٹھ گئے، اور خود کو برا نہیں لگتا ہے، لیکن کسی نے ذرا سے غلط کر دیا تو اس کی برائی، او ہو، کہ اس سے زیادہ بد کردار، اس سے زیادہ برا انسان، اس سے زیادہ بری کوئی مخلوق ہی نہیں ہے، اور اس سے زیادہ عزت دار کوئی نہیں ہے۔ آج والا حال ہے ہمارا، والا حال۔ ہم دوسروں کو تو کہیں گے لیکن اپنے اندر نہیں جھانکیں گے، اپنے اندر نہیں دیکھیں گے، ہم کہیں گے یہ ہماری عزت نہیں کر رہی ہے۔ حالانکہ غلطی سب کی ہوتی ہے، بہو کی بھی، دولہے کی بھی، سسر کی بھی، ہم سب کی غلطی ہوتی ہے، کوئی نیک نہیں ہے آج کے دور میں دیکھا جائے تو کوئی نیک نہیں ہے۔ ہمیں عزت کرنا پہلے آنا چاہیے، ہمیں خود کو فرمانبردار ہونا چاہیے، اللہ کا فرمانبردار ہونا چاہیے۔ جب اللہ کے فرمانبردار ہوگے تو ماں باپ کے بھی فرمانبردار ہوگے، جب ماں باپ کے فرمانبردار ہوگے تو سب کی عزت کرنے والے ہوگے۔ جب ہم ہی نافرمانی پر اترے پڑے ہیں، جب ہم ہی بے حیائیوں پر اترے پڑے ہیں، جب ہم ہی گندے کاموں پر اترے پڑے ہیں، تو کس کو کہا جائے؟ بتاؤ کس کو کہا جائے؟ میرے بھائیوں، یہ شادیاں نہیں ہیں، یہ بربادیاں ہیں، یہ زندگیوں کو برباد کرنا ہے۔ ہاں، یہ گھروں میں تباہیاں ہی آئیں گی، پھر اس سے ناچنے گانے والی پیدا ہوئیں گے۔ پھر اگر ایسے زندگی گزاریں گے، یہ ہماری عقل دیکھو جس کو ہم خوشی کا نام دیتے ہیں، خوشیاں ہیں، شادی ہے، سنت زندہ ہو رہی ہے، یہ سنت زندہ ڈھول تاسوں سے ہو رہی ہے، یہ روڈوں پر ناچنے سے ہو رہی ہے۔ گھروں میں اتنی مستورات آتی ہیں، اتنی عورتیں، بچیاں، لڑکیاں اتنی آتی ہیں، سب بے پردہ ایسے ہی جاتی ہیں روڈوں پر، سب بے پردہ۔ میرے بھائیوں، سننا تو آسان ہے، لیکن اس بے پردگی کا
جو عذاب ہونا ہے، جو سزا ملنی ہے، تصور نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ عورت کو پردے کا حکم ہے، پردے کا حکم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ ایک بلہ ہوتا ہے، بلہ جس کو لولی پاپ بھی کہا جاتا ہے، جو چوسنے والا ہوتا ہے، اس کو بچے چوستے ڈولتا ہے۔ جب وہ پیکنگ میں ہوتا ہے تو اس کا کچھ نہیں بگڑتا، کچھ نہیں بگڑتا، بھلے اس زمین پر پھینک دو، اس کو کچھ نہیں بگڑتا جب وہ پیکنگ میں ہوتا ہے، نقاب میں ہوتا ہے، ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن جب اس کو کھول کر ڈال دیا جائے، اس کے ریپر کو ہٹا دیا جائے، اس کے نقاب کو اس کے اوپر سے ہٹا دیا جائے، جس کور میں وہ ہے اس کور سے نکال کر رکھ دیا جائے، تو اس کو کیڑے مکوڑے، چیٹیاں جو اس کی دشمن ہیں اس کو تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، ختم کر دیں گے، بیکار کر دیں گے اس کو۔ کب؟ جب وہ اپنے نقاب سے باہر نکلے گا۔ سمجھ، جب پیکنگ میں تھا، پیکنگ ہٹی، نقاب چھوٹا، تب دیکھو پھر اس کا کیا ہونا ہے۔ آج اگر پردے میں رہو گی، بے حیائیاں پھیلانے والی پردے میں رہیں گی، جو اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں اس طرح رہنا ہے، ڈھک کر اپنا آپ کو رہنا ہے، سمجھتے ہو، پردے میں، نقاب میں، حجاب میں رہنا ہے، تو تمہارا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ کو دیکھ کر کسی کے دل میں، کسی کے ذہن میں گندے خیالات نہیں آئیں گے، ورنہ میرے بھائیوں گندے خیالات آتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کا شکار ہوتے ہیں۔ کس لیے؟ کس لیے؟ بے حیائیاں پھیلائیں، اپنا آپ کو زیادہ ہی ہائی لائٹ کر کر دکھایا، اپنا آپ کو زیادہ شو کر کر دکھایا، اپنے حسن کی نمائش کری۔ جب لوگ دیکھتے ہیں تو نیت بگڑتی ہے لوگوں کی، وہ ایک ہی نہیں ہوتا ہے، کہیں مرد خراب ہے تو کہیں عورت بھی خراب ہے، ہم سبھی کی غلطی ہے، کہیں نہ کہیں ہم سب کی غلطی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ آدمیوں کو، مردوں کو اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنی نگاہوں کو نیچے کرنا چاہیے۔ چلو میں نے مانا، نگاہوں کو نیچے کرنا چاہیے، لیکن کیا عورتوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے جسم کی نمائش کرنا بند کریں؟ بتاؤ، میں غلط بول سکتا ہوں، غلط کہہ سکتا ہوں، مجھ سے غلط ہو سکتا ہے، میں انسان ہوں، مجھ سے غلط ہو سکتا ہے، لیکن جو میرا اللہ کہے گا، جو اللہ کا حکم ہوگا، وہ غلط نہیں ہو سکتا، وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کن کو پردے کا حکم کیا گیا اور کن کے سامنے کیا گیا؟ جو اس دنیا کے سب سے نیک انسان تھے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، سب سے زیادہ اللہ کے حکم پر چلنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیویوں کو، بیٹیوں کو، لڑکیوں کو، ان کی مستوراتوں کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پردے کا حکم ہوا۔ کیا ان کی نیت گندی تھی؟ بتاؤ، یا صحابیہ کی نیت گندی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پردے میں تھی، کس کی نیت گندی تھی بتاؤ؟ آج ہماری عقل خراب ہو گئی ہے، آج ہماری سوچ خراب ہو گئی ہے، آج ہم سمجھدار بنتے ہیں، ہوشیار بنتے ہیں نہیں آج ہم۔ میرے بھائیوں، اگر آج ہم اپنے آپ کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو زیادہ شو نہ کریں، جسم کی نمائش نہ کریں۔ مرد سے بھی کہتا ہوں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، کوئی کچھ بھی کر رہا ہو تو میں اپنی آنکھوں کو، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ مرد ذات سے کہتا ہوں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے جسم کی حفاظت کرو، اپنی جان کے، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ عورت سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے جسم کی نمائش نہ کرو۔ اللہ کی قسم، یہ بے حیائی، یہ بے پردگی اتنے برے منظر کو سامنے دکھانے والی ہے، لانے والی ہے، تم تصور بھی نہیں کر سکتے کیا عذاب ہوگا، سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہت خوفناک زندگی ہے، بہت خوفناک درد ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی پوری کوشش کریں۔ ہم سب اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی پوری کوشش کریں۔ جب ہم نیک ہوئیں گے، پردے میں رہیں گے، نگاہوں کی حفاظت کریں گے، بے حیائی نہیں پھیلائیں گے، شرابوں سے بچیں گے، اللہ کی قسم جب ہم نیک بنیں گے تو ہماری اولاد بھی نیک بنے گی، ہماری اولاد بھی فرمان بردار ہوگی، ہماری اولاد بھی عزت کرنے والی ہوگی، ہماری اولاد بھی حکم پورے کرنے والی ہوگی، ہماری اولاد بھی ہم سے اور اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی، ہمارے حکم پورے کرنے والی ہوگی، ہمارے حقوق بھی ادا کرے گی، اللہ کے حکم بھی پورے کرے گی۔ ہم فرما بردار خود تو بنیں،
خود تو بنیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ اولاد فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو ہمیں تہجد میں کھڑا ہونا پڑے گا، سمجھتے ہو؟ ماں باپوں کو تہجد میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ اولاد اچھی بنے، نیک بنے، تو ہم سب کو فرمانبردار بننا پڑے گا، سچا بننا پڑے گا، جھوٹ چھوڑنا پڑے گا۔ یہ گھروں سے بے حیائی والی چیزیں، بے پردگی والی چیزیں، یہ ٹیلی ویژن، یہ ناچ گانوں کی چیزیں، یہ بے حیائی پھیلانے والی چیزیں، انہوں کو نکالنا پڑے گا، نکالنا پڑے گا۔ یاد رکھنا، اگر چاہتے ہو اپنا آپ کو بدلنا، چاہتے ہو گھر کے رویوں کو بدلنا، چاہتے ہو اپنی زندگیوں کو بدلنا، چاہتے ہو نیک اپنے اولادوں کو بنانا، چاہتے ہو اپنی زندگی نیک بتانا، چاہتے ہو اللہ کے وہاں کامیاب ہو جانا، چاہتے ہو اللہ کے اس عذاب سے جو قبر کا عذاب ہے، پل صراط ہے، جہنم کا عذاب ہے، وہ حشر کا دن، ان عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو میرے بھائیو اللہ سے معافی مانگو، اپنے گناہوں کو معاف کراؤ، اللہ کی طرف آؤ۔ اللہ کی قسم اپنی زندگی نیک گزارو، نیک گزارو، نیک گزارو۔ یہ شادیاں، یہ ہمارا وہ دن ہے جو بہت خوشی کا دن ہوتا ہے، یہاں سے انسان اپنی زندگی کا ایک نیا موڑ لیتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس دن کو سمجھداری سے گزاریں، کس طرح اس کو گزارنا ہے، کس طرح اس میں کام لینا ہے۔ رب کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، رب کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری بیوی جو ہوئے وہ نیک ہوئے، اچھی ہوئے، پردہ کرنے والی ہوئے، ہاں زیادہ مردوں سے بات کرنے والی نہ ہو، زیادہ بے حیائی پھیلانے والی نہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں تو میرے بھائیو بیوی بھی تو ایسی چاہتی ہے، میرا مرد کسی نہ محرم کو نہ دیکھے، کسی غیر عورت کو نہ دیکھے، کوئی گندے کام کرنے والا نہ ہو، کوئی ایسا ہی بگڑا ہوا نہ ہو۔ مرد بھی چاہتا ہے، عورت بھی چاہتی ہے، تو اچھے کیوں نہیں بنتے ہیں، کیوں نہیں بنتے ہیں؟ ہماری عقلیں خراب ہیں، عقلیں خراب ہیں۔ میرے بھائیو اللہ سے معافی مانگیں اور نیک زندگی اختیار کریں، نیک زندگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہوتی ہے، اس میں نیک کام ہوتے ہیں، اچھے کام ہوتے ہیں، ہم سب خوش ہوتے ہیں، تو اس میں برے ماحول نہ بنائیں، برے ماحول نہ بنائیں، بے حیائی پھیلانے سے بچیں، اللہ کے حکم توڑنے سے بچیں، گندے کام کرنے سے بچیں، شرابوں کے پینے سے بچیں۔ اللہ کی قسم یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ میرے بھائیو شادی کو اچھی طرح کرو، شادی خوشی کا دن ہے، خوشی کی طرح گزارو، اس شادی کے دن کو بربادی کا دن نہ بناؤ۔ اس شادی کے دن اپنے گھر کی حقیقت سب کو نہ دکھاؤ کہ دیکھو ہم کتنے نیک ہیں، دیکھو ہم کتنے اچھے ہیں، دیکھو ہماری زندگی کتنی بہتر گزرتی ہے۔ اپنی اوقات لوگوں کو مت دکھاؤ کہ ہمارے اندر کون سی زندگی ہے، دیکھو ہم کیسے اندر سے، دیکھو کہ ہمارا کردار یہ ہے، ہم ناچ گانے والے ہیں، ہم بے حیائی پھیلانے والے ہیں، لوگوں کو نہ دکھاؤ۔ اللہ سے معافی مانگو، لوگوں کو بھی اللہ کی طرف لاؤ، نیک زندگی گزارو۔ وہ تمہیں دیکھ کر ہو سکتا ہے اپنی زندگی بدلنے کے فیصلے کر لیں، ہو سکتا ہے تمہیں دیکھ کر اپنی زندگی بدلنے کے فیصلے کر دیں، کیونکہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے کی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں برے کاموں سے ہم بچیں برے کاموں سے۔ اللہ کی قسم اگر ہم چاہیں گے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ہی نہ چاہیں تو بہانے ہزار ہیں، پھر وہی بے حیائی والی زندگی، وہی برے کام والی زندگی۔ اگر ہم چاہیں تو ہم اللہ کے حکم بھی پورے کر سکتے ہیں، اپنے گھر کو آباد بھی کر سکتے ہیں، اپنے گھر کی پریشانیوں کو دور بھی کرا سکتے ہیں۔ کب اللہ سے بات کر سب چیز کا مالک اللہ ہی تو ہے، اللہ ہی تو ہے۔ لوگ ناچ گانوں سے عزت نہیں دیں گے، عزت خوش نہیں ہوئیں گے، پیار سے محبت سے بولنے سے، محبت کے ساتھ بات کرنے سے خوش ہوئیں گے۔ یہ ناچ گانے ختم کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کی قسم اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے، اسی میں ہم سب کی بھلائی۔ ہم سوچیں تو صحیح آج ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، سوچیں تو صحیح آج ہم